میں منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے لالہ عثمان کی اس برسی کے موقع پر یہاں بات کرنے کا موقع دیا۔ لالہ عثمان کے بارے میں بات کرنا ایک مجھ جیسے صحافی کے لیے ویسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ یہاں پہ بہت سارے معززین موجود ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز موجود ہیں جنہوں نے بطور سیاستدان لالہ عثمان کے ساتھ کام کیا اور ان کو زیادہ قریب سے دیکھا، مگر بطور صحافی اور بطور ایک کورٹ رپورٹر جو چیز میں نے لالہ عثمان میں محسوس کی وہ یہ تھی کہ لالہ عثمان کی آئین اور قانون اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے جو سوچ تھی وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے بڑے بڑے ججوں اور قانون دانوں کی بھی نہیں تھی۔ وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے جس طریقے سے آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے، یہاں بڑے بڑے کالے کوٹ اور کالی ٹائی والے بھی اس طریقے سے وہ بات نہ تو کرتے تھے اور نہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔ اس کی بہت دفعہ ہم نے لالہ عثمان کی تقاریر پارلیمنٹ میں سنی، خاص طور پہ سینٹ میں جب بھی انہوں نے میڈیا کے لیے آواز اٹھائی تو آپ یقین کریں کہ وہ مجھے شاید ذاتی طور پہ اتنے قریب سے نہیں جانتے تھے، گو کہ میرے پروگرام میں بھی آئے، وقت نیوز ٹیلی ویژن پہ میرے مہمان بھی رہے، کئی دفعہ ان کا انٹرویو بھی کیا، مگر جس طریقے سے انہوں نے میرے لیے اور دوسرے صحافیوں کے لیے اس وقت آواز اٹھائی کہ جب ہمارے ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا تھا اور ہمیں نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ ابھی بھی پاکستان میں ایسے سیاستدان ضرور موجود ہیں جو بے لوث بات کرتے ہیں، سچی اور کھری بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو جانتے ہوں، قریب سے جانتے ہوں، نہ جانتے ہوں، وہ اس کے لیے حق کی آواز بلند کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لالہ عثمان اور ایسے چند دوسرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی، ان کا عزت اور احترام ہماری آنکھوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور مجھے صرف خدشہ اس بات کا ہے کہ کیا جو سوچ لالہ عثمان لے کر چلے تھے، کیا وہ سوچ ہم اپنی آئندہ نسل میں منتقل کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ اور یہ وہ ملین ڈالر کوسچن ہے جس کا جواب ہمارے پارلیمنٹیرینز نے دینا ہے، جس کا جواب ہمارے کالجز اور یونیورسٹی کے پروفیسروں نے دینا ہے، جس کا جواب ہماری سول سوسائٹی نے دینا ہے، جس کا جواب ہمارے میڈیا نے دینا ہے، صحافیوں نے دینا ہے، تجزیہ کاروں نے دینا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے، مجھے جو خدشہ ہے اس حوالے سے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی طرح رنگ بھی بدلتے ہیں اور ڈھنگ بھی بدلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ابھی حال ہی کی بات آپ دیکھ لیں، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شاید 2 مہینے نہیں ہوئے کہ جب ہمارے سیاستدان جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور ووٹ کی عزت کی بات کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر اب جبکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ چکی ہیں اور ان میں سے کچھ یہاں آج اس ہال میں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں، تو اقتدار میں آنے کے بعد ان کا رنگ اور ان کا ڈھنگ جس تیزی سے بدلا ہے اس پہ شاید اب کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آج ہم لالہ عثمان کو یاد کر رہے ہیں تو میرے خیال میں لالہ عثمان کی شخصیت، ان کے دوستوں اور ان کے اہل خانہ اور بطور ایک شخص ان کی جو ذات ہے، ان سے محبت، وہ ان سب کا فرض ہے، مگر بطور ایک صحافی، بطور ایک سیاستدان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف لالہ عثمان کی شخصیت کی بات ہی نہ کریں بلکہ ان کی ان باتوں کو بھی یاد رکھیں، ان پیغام کو بھی آگے بڑھائیں کہ وہ جس کی وجہ سے آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ ان کا پیغام بہت واضح تھا۔ ان کا پیغام یہ بالکل نہیں تھا کہ جب اس ملک میں تبدیلی آئے گی تو اس ملک کے اندر تبدیلی انہی قوتوں کی مدد کی وجہ سے آئے گی جن قوتوں نے اس سے پہلے بھی تبدیلی لائی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی جو حکومت جس تیزی سے سمجھوتے کر رہی ہے، کمپرومائزز کر رہی ہے، اور جس طریقے سے جو اتحادی جماعتیں ہیں
وہ یوں دوسری طرف دیکھ رہی ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ وہ تو نہیں کر رہی، یہ سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں جس جماعت کا وزیر اعظم ہے۔ اور اس طرح کی ذمہ داری سے جان چھڑانا اور کھل کر بات نہ کرنا یہ صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ لاپتہ افراد وہ ہماری آج کی حکومت سے بھی اتنے ہی گمشدہ ہیں جتنے عمران خان کی حکومت کے دور میں وہ گمشدہ ہوتے تھے۔ لاپتہ افراد عمران خان کے دور میں بھی شہریوں کو اٹھایا جاتا تھا، لاپتہ کیا جاتا تھا، اور شہباز شریف کی دور میں بھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ کہاں ہیں وہ تمام جماعتیں جو جب سڑکوں پہ نکلتی تھی انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے تو وہ یہ کہتی تھی کہ یہ عمران خان کی حکومت کا کیا دھرا ہے؟ آج وہ جماعتیں جو پہلے سڑکوں پہ تھی آج ایوان اقتدار میں ہیں، مگر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل میں جن قوتوں کی حکومت تھی وہ آج بھی حکومت میں ہیں۔ وہ حکومت اور وہ قوتیں کہیں نہیں جاتی۔ آج بھی جو عمران خان کے دور میں جو خفیہ ادارے سرکاری افسران کی سیکیورٹی کلیئرنس یا ویٹنگ کرتے تھے، نئی حکومت نے آ کے ان کو ایک کاغذی نوٹیفیکیشن کے ذریعے باقاعدہ یہ ذمہ داری سونپ دی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی حکومت ہے بڑے فخر سے یہ کہتی ہے کہ جو فیٹف سے پاکستان کا نام نکلا ہے اس میں عمران خان کا تو کچھ کیا دھرا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہوگا، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ یہ سارا کیا دھرا تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اور پھر بڑے فخر سے ہمارے ایک وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب کسی انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جو فیٹف کے حوالے سے قانون سازی تھی اس میں اپوزیشن جماعتوں کو عمران خان نے اکٹھا نہیں کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کیا تھا۔ اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سیاستدان یہ تسلیم کرے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں بلکہ غیر سیاسی نام نہاد غیر سیاسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا خفیہ ادارے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جب باتیں سامنے آئیں گی تو لالا عثمان کا پیغام ہم کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ ہم کس منہ سے اپنی نوجوان نسل کو بتائیں گے کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو آئین ہے، وہ بالادست ہونا چاہیے اور ہمیں جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ بیوروکریسی یا وہ پولیس کے اعلیٰ افسران جنہوں نے لاپتہ شہریوں کی تفتیش کرنی ہے، انہیں تلاش کرنا ہے، ان کی ترقی اور تبادلے انہی اداروں کی کلیئرنس سے ہوں گے جن اداروں پہ شہریوں کو لاپتہ کرنے کا الزام ہے، تو ہم کس منہ سے نوجوان نسل کو بتائیں گے کہ لالا عثمان کا جو پیغام ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور لالا عثمان کے پیغام کو آگے لے کر چلنا ہے؟ اب میں تھوڑا سا میڈیا کی طرف اگر آؤں تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کے گرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے صرف ہماری سیاست میں نہیں، میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور وہ میڈیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی غلط سائڈ پہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان خود اعلی کار بنا 2018 میں جس طریقے سے اقتدار میں آیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مگر آج بھی بہت سارے صحافی جو ہیں وہ عمران خان کو صرف اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا شروع دن سے بنا رہے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اب جمہوریت یا جو بھی سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ عمران خان کی ناکامی ہے۔ یہ وہ گرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے صحافی اور اینکر ہیں جو کبھی یہ اقرار نہیں کریں گے کہ نہ تو 2018 میں عمران خان ووٹ کے ساتھ آیا تھا اور نہ ہی 2022 میں عمران خان کسی ووٹ کی وجہ سے گیا ہے۔ انہی اینکروں میں سے ایک معزز اینکر سلیم صافی صاحب بھی ہیں، بڑے پرانے ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں، مگر ان کا یہ ایک وتیرہ ہے یا ان کی ایک اسائنمنٹ ہے کہ جب احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد کا انٹرویو کرنا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی سلیم صافی کو دی جاتی ہے۔ جب راؤن وار جیسے ایک مشکوک اور ایک ملزم جس کے اوپر انکاؤنٹر کے الزام ہیں، ماورا عدالت قتل کے الزام ہیں، جب اس کو صفائی کا موقع دینا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی ایک جرگے کے نام کے پروگرام میں سلیم صافی کے حوالے کی جاتی ہے۔
جب بےنظیر بھٹو کے قاتلوں کی اوپر تفتیش یا تحقیق کی بار آئے تو سلیم صافی صاحب جیسے ہی اپنے کالموں میں لکھتے ہیں کہ بےنظیر بھٹو اگر گاڑی سے سر باہر نہ نکالتی تو نشانہ نہ بنتی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں میڈیا میں۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ عمران خان کو بنایا گیا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے اس دشمن کو پیدا کیا اور جو آج بھگت بھی رہا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے صحن میں سانپ پالیں گے تو پھر آپ کی موت بھی سانپ کے ہاتھ سے ہی ہوگی۔ ان سپولیوں کو پالنے والے کون تھے؟ جن سپولیوں کو دکھا کے آج آپ جو ہیں ہم جیسے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ تو دشمن ہیں مگر ان کو پالنے والا اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اور جب تک ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے، اور جب تک جنرل مشرف کے بعد سے آنے والی تمام جو مقتدر قوتیں ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی ان کا احتساب نہیں کریں گے، جیسا کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے یہ نعرے مارتے رہے ہیں اور آج کل شاید وہ نعرے بھول گئے ہیں، تو اس وقت تک ہم لوگ اسی طرح ایک نیا دشمن بنا کے ایک نئی ہائیبرڈ وار سے ہمیں ڈرا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ عمران خان کے دور میں ان کے وزراء کہتے تھے کہ یہ ہائیبرڈ رجیم بڑی کامیاب ہے۔ بہت سارے صحافی جو اپنے کالموں میں کرونا کے حوالے سے بنائے گئے نیشنل کمیشن کرونا کے حوالے سے جو بنا تھا اس کے بارے میں ڈان میں لکھتے تھے کہ یہ ایک بہترین مثال ہے ایک ہائیبرڈ رجیم کی کہ ملٹری ایفیشنسی، سویلین ایکسپرٹیز۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی ہائیبرڈ رجیم بھی ناکام ہو گئی ہے اور جو ہائیبرڈ وارفیئر کا جو ڈرامہ تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ہائیبرڈ وارفیئر نہیں تھی، یہ کوئی ہائیبرڈ رجیم کی کامیابی نہیں تھی۔ ثابت یہ ہوا ہے کہ ہائیبرڈز ڈو ناٹ ڈیلیور، اور اس میں اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں ہونے والے آزادانہ شفاف انتخابات ہیں، اور اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر کیے گئے سیاسی ایک الیکشن کی مہم اور الیکشنز ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را اپنی نئی نسل کے لیے کچھ اس طرح کی بات کرے۔ کچھ کالجز یونیورسٹیوں میں یہ سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر موقع ملا ہے۔ یہ جتنی اتحادی جماعتیں آئی ہیں یہاں پہ آج کھڑے ہو کے اتحادی جماعتوں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے خیال میں اب جبکہ یہ تمام اتحادی جماعتیں حکومتوں میں ہیں اور خاص طور پہ جب یہ ماضی میں بھی صوبوں کے اندر حکومت میں تھی تو معذرت کے ساتھ آئی جی پولیس کے اغوا کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اغوا نہیں تھا، یہ غلط فہمی تھی۔ انہی اتحادی جماعتوں نے جب سندھ کا آئی جی اٹھایا گیا تھا تو یہ جتنے بھی ہم تقریریں کر لیں ان تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم حکومت میں آ کے ان تقریروں کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے۔ اور پھر ابھی کہا کہ یہاں پہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی ڈیوٹی کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، بالکل ملتی ہے، اور میرے خیال میں یہی وقت ہے کہ اب حکومت میں آنے کے بعد ان کی تنخواہ میں کچھ کمی کر دی جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اب سوال آ رہے ہیں جنرل مشرف کے واپسی کا۔ یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا جس میں ہماری موجودہ حکومت، ہماری سیاسی حکمران جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک پیغام دیا کہ میں نے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ان کی جو ہے واپسی کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، میرے خیال میں یہ ایک یو ٹرن تو نہیں کہیں گے، یہ ایک اباؤٹ ٹرن تھا، کیونکہ یو ٹرن میں پھر کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ موڑتے وقت کوئی انڈیکیٹر دیتے ہیں۔ یو ٹرن میں آپ مڑتے وقت کوئی انڈیکیٹر دیتے ہیں، گاڑی کو آہستہ کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں اور پھر واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مگر یہ جو ایک شرمناک قسم کا اباؤٹ ٹرن تھا، اس میں یہ تصور کر لیا گیا کہ جنرل مشرف نے جو بھی ظلم کیا 12 اکتوبر 1999 کے بعد وہ قوم کے ساتھ نہیں تھا، وہ شریف خاندان کے ساتھ تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے پھر انگلیاں اٹھتی ہیں
کہ سیاسی جماعتوں کے اندر خاندانوں کا جب کنٹرول ہوتا ہے تو سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں خاندان کے افراد کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر جنرل مشرف واپس آتے بھی ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا آنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور سلام ہے جسٹس وقار سیٹھ کے اوپر کہ جنہوں نے برملا یہ کہا اور لکھ دیا سنہرے الفاظ میں کہ ایک فوجی آمر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ سلام ہے جسٹس وقار سیٹھ کو۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عثمان کاکڑ کا پیغام کہاں تک پہنچا۔ اگر جنرل مشرف واپس آتے ہیں تو کیا ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا؟ یہاں پہ آسما جہانگیر جیسے عظیم قانون دانوں کے لیے اسٹیٹ فیونرل نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ان کا اپنا بنایا ہوا ایک ایٹمی ہیرو تھا، اس کے لیے اسٹیٹ فیونرل نہیں ہے۔ یہاں پہ عثمان کاکڑ جیسے جمہوریت کے لیے بات کرنے والوں کے لیے اسٹیٹ فیونرل نہیں ہے، بے نظیر بھٹو کے لیے اسٹیٹ فیونرل نہیں ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اسٹیٹ فیونرل تو درکنار، اس کے جنازے میں تو لوگوں کو آنے تک نہیں دیا گیا، اور چند لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر اس کے تابوت پہ تالے لگا کے اسے دفن کر دیا گیا۔ اور آج بات ہو رہی ہے کہ جنرل مشرف کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے یا نہیں۔ اور پھر دوسرا مرحلہ فوجی اعزاز، اگر اسٹیٹ فیونرل نہیں بھی ہوتا تو اس کے لیے پھر فوجی اعزاز ضرور ہوتا ہے۔ فوجی اعزاز سے مراد بھی یہی ہوگی کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ معذرت کے ساتھ تھوک کو چاٹ کر آئے ہیں۔ بس میں یہی کہوں گا، ایک مثال چھوٹی سی کہ ایک شکاری تھا، وہ جنگل میں جب جاتا دیکھتا تھا کہ طوطے جو ہیں وہ بیچارے بڑی تعداد میں کسی ایک شکاری نہیں بلکہ ایک فلاسفر تھا، معذرت وہ فلاسفر جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ طوطے جو ہیں بڑی تعداد میں ایک شکاری کے ایک جال میں پھنسے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو اس نے بہت سارے طوطوں کو اکٹھا کیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا، اور ان طوطوں کو اس نے ایک سبق پڑھانا شروع کیا، اور وہ سبق یہ تھا کہ ہم شکاری کے نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ ایک پھرکی سی ہوتی ہے جس پہ بیٹھتے ہیں تو الٹا لٹک جاتے ہیں اور وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو شکاری پکڑ کے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو سبق یہ پڑھانا شروع کیا اس فلاسفر نے ان طوطوں کو کہ ہم نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو پھر کر کے اڑ جائیں گے۔ تو سارے طوطوں کو اس نے خوب یہ سبق پڑھایا کہ ہم شکاری کے نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو پھر کر کے اڑ جائیں گے۔ اور جب یہ اچھی طرح وہ سبق سیکھ چکے تو اس نے فلاسفر صاحب نے ان سب کو جنگل میں چھوڑ دیا، کافی بڑی تعداد میں طوطے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ بہت سارے طوطے جو ہیں اسی طرح شکاری کے نرکل پہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان میں سے چند طوطے بار بار یہ سبق دہرا رہے تھے کہ ہم نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو پھر کر کے اڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔